الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27 فقہ بہار شریعت حصہ 3۔ ہم اس کا آغاز سبق نمبر 26 سے کر چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، قرآن آیات، احادیث مبارکہ، اس کو آپ نے خود سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، اور فقہی مسائل جو پیچیدہ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ضرور عرض کیے جائیں گے، پڑھ کے سنائے جائیں گے، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ مگر جو مسائل اس سے متعلقہ ہیں، جیسے مزید مثالیں ہوتی ہیں، وہ چھوڑی جا رہی ہیں تاکہ ہم بروقت اپنا یہ کورس مکمل کر سکیں، نصاب مکمل کر سکیں۔ اور چھوڑنا صرف ریکارڈنگ کے دوران ہے، ویسے آپ نے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہوا تو ان کو دہرا لیں تو اچھی بات ہے، دیکھ لیں کہ نظر۔ تو پچھلے سبق کا آغاز ہوا تھا اوقات مستحبہ پر۔ مستحب جب بھی کہا جاتا ہے، افضل جب بھی کہا جاتا ہے، بہتر جب بھی کہا جاتا ہے، فقہ کی زبان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ یہ پلے سے باندھ لیں، آپ یہ ذہن نشین کر لیں، اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ممکن ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مگر اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ مستحب کو ترک کر دینا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ اگر آپ سیکھ جائیں نا تو انشاءاللہ تعالی فقہ کی کتابیں پڑھتے سنتے ہوئے کئی مسائل میں جہاں جہاں بھی آپ سنیں گے نا مستحب ہے تو آپ کو کلک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا بھی یہ کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر نہ کر سکے تو نو پرابلم۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ اوقات مستحبہ کا یہاں پر ہے، اور اس کی مطلب ایک ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہے کہ فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں خوب اجالا ہو، یعنی زمین روشن ہو جائے، شروع کرے۔ مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت تک دوبارہ پڑھ سکے، اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ یعنی کہ تاخیر تو کرنی ہے، مگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 6 میں لکھا ہے کہ حاجیوں کے لیے مزدلفہ میں نہایت اول وقت پڑھنا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلس یعنی اول وقت میں مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، جب جماعت ہو چکے تو پڑھیں۔ پھر وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ مستحب یہی ہے، مگر اگر کوئی مستحب عمل نہیں کرتا، عورتیں مثال ہے، وہ جماعت مردوں کی اس سے پہلے یا اس کے بعد پڑھ لیتی ہیں نماز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر اوقات مستحبہ لکھے ہیں، جاڑوں کی ظہر میں جلدی مستحب ہے، گرمی کے دنوں میں تاخیر مستحب ہے۔ پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ مسئلہ نمبر 9 میں جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 10 عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ خود قرص آفتاب میں زر دیا جائے۔ مطلب کہ وہ غروب آفتاب کے 20 منٹ جو ہوتے ہیں نا، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، اس سے بہت پہلے آپ نے عصر پڑھ لینی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، مسئلہ نمبر 12،
یہ آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے۔ اچھا، یہ ایک اصول بیان ہوا ہے مسئلہ نمبر 13 میں۔ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں، پچھلے حصے میں ادا کریں۔ مسئلہ نمبر 14، عصر کی نماز وقت مستحب میں شروع کی تھی مگر اتنا طول دیا کہ وقت مکروہ آ گیا تو اس میں کراہت نہیں۔ اچھا، روز ابر یعنی جب بادل ہوں، اس کے علاوہ مغرب میں ہمیشہ تعجیل مستحب ہے۔ تعجیل عجلت سے ہے، جلدی، تو تعجیل تو ہے مگر تاخیر اگر ہو جائے اور ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، آدھی رات تک تاخیر مباح، یعنی جبکہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے، اتنی تاخیر کہ رات ڈھل گئی مکروہ ہے کہ باعث تقلیل جماعت ہے۔ مسئلہ نمبر 7، یہاں پر 17، 18، 19، 20 یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے، 21 بھی دیکھ لیں۔ اوقات مکروہہ، یہ میں ایک پیراگراف انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ طلوع و غروب و نصف النہار، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا۔ طلوع سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ ہونے لگے، جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے 20 منٹ تک ہے، اور اس وقت سے کہ آفتاب پر نگاہ ٹھہرنے لگے ڈوبنے تک غروب ہے، یہ وقت بھی 20 منٹ ہے۔ نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلکنے تک ہے، جس کو دحوہ کبریٰ کہتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ آج جو وقت ہے اس کے برابر 2 حصے کریں، پہلے حصے کے ختم پر ابتدائے نصف النہار شرعی ہے، اور اس وقت سے آفتاب ڈھلنے تک وقت استواء و ممانعت ہر نماز ہے۔ یہ ایک مطلب بہترین خلاصہ ہے، اور اس کو جو میں آپ کو سمپلیفائی کر دوں کہ سن رائز کے بعد جو نیکسٹ 20 منٹس ہیں، فار ایگزامپل 8 o'clock سن رائز ہے تو 8:20 تک کے جو 20 منٹ ہیں یہ مکروہ ٹائم ہے، اور سن سیٹ سے 20 منٹ پہلے جو ہیں، فار ایگزامپل سن سیٹ 6 o'clock ہے تو 20 to 6 مطلب بھی 5:40 5:40 سے لے کر 6 بجنے تک جو ٹائم ہے 20 منٹس، وہ بھی مکروہ ٹائم ہے۔ یہ تو ایزی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے دحوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار شرعی تک، نصف النہار عرفی تک، حقیقی جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، نصف النہار 2 ہیں، یعنی کہ دن کا نصف 2 ہیں۔ ایک شرعی ہے کہ شریعت میں صبح ہوتی ہے صبح صادق سے، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ہماری صبح عام طور پہ کب ہوتی ہے عرف میں یا حقیقی طور پہ، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اور دونوں کا دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو اب یہ پتہ چلے گا کہ نصف النہار جو شرعی ہے وہ لمبا ہے، کہ فجر کا جو بگننگ ٹائم ہے وہاں سے غروب آفتاب تک، اور جو
عرفی ہے، حقیقی ہے نصف النہار وہ چھوٹا ہوگا کہ سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک ہے۔ اب ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت ہے وہ کیسے نکالنا ہے؟ پہلے ظہر کا وقت نکال لیں۔ آج جو سورج طلوع ہوا ہے نا، اور آج جو سورج غروب ہوا ہے، اس میں آپ ٹوٹل یہ چیک کریں کہ آج کے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ہیں۔ مثال دیتا ہوں، صبح 6 بجے سورج چڑھا ہے، 6 بجے غروب ہوا ہے، کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے۔ تو اس کا نصف کیا بنے گا؟ دن کے 12 بجے۔ سمپل ہے نا؟ اگر کسی علاقے میں صبح 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے غروب ہو رہا ہے، تو ان کے ہاں دن کے 12 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ مڈ ڈے اس کو کہتے ہیں، آفٹر نون بھی کہتے ہیں نا۔ وہ دیکھیے، آفٹر نون عام طور پہ گھنٹی کے حساب سے جو 12 بجتے ہیں اس کو کہتے ہیں، مگر حقیقی جو ہے وہ یہی ہے کہ دن ڈھلے۔ اچھا، اب فجر کا ٹائم اگر شروع ہوا ہے 4 بجے، مثال 4 بجے شروع ہوا ہے، تو اب ہم نے حساب یہ لگانا ہے کہ نصف النہار شرعی کب ہوگا۔ 4 سے لے کر شام 6 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 14 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو ان کا ہاف کتنا ہوا؟ 7۔ 4 صبح کے جو بجے ہیں اس میں 7 کو جمع کر دے، کتنے بنیں گے؟ صبح کے 4 میں 7 جمع کرنے ہیں، 5 6 7 8 9، 5 6 7 8 9 10 11، یہ بجے ہیں جی 11۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دن کے 11 بجے دحوہ کبریٰ کا ٹائم ہے، نصف النہار شرعی ہے۔ 11 سے لے کر 12 بجے تک یہ مکروہ ٹائم ہے۔ اس علاقے میں جس میں یہ ٹائم پایا جائے کہ 4 بجے فجر شروع ہو رہی ہے، 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، اور ظہر کا ٹائم کب ہے؟ 12 بجے۔ بھی 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے نا، 6 بجے غروب ہو رہا ہے، تو 6 گھنٹے کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسی کیلکولیشن ہے کہ بالکل سیٹ ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جو سورج گھومتا ہے نا زمین کے اراؤنڈ، اسی طرح چاند کا نکلنا، یہ ایک حساب سی ہے، نیور چینج۔ ایسا نہیں ہے بھی سورج صاحب کو غصہ آ جائے جلدی نکل آئیں، یا بھی روٹھ گئے ہیں تو نکل ہی نہیں رہے، ایسا نہیں ہے۔ انگلش کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھیں نا، جسے ہم شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ اصل میں سورج کے حساب سے ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں نا شمسی کیلنڈر کو، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کی جو تاریخ ہے 22 تاریخ ہے، 22 نومبر ہے، تو آج کا آپ دیکھیں جی سن رائز کا ٹائم کیا ہے، دیکھ لیں۔ آج کے سن رائز کا ٹائم ہم نے دیکھا کہ یو کے میں ایک شہر ہے برلے، اور بریلی شریف سے تھوڑی سی اس کی مطلب پروننسیشن ملتی ہے نا، تو اس نسبت سے بھی میں اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی محبت میں بھی بریلوی کہتا ہوں، کیونکہ وہ میرے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، اور امام عشق و محبت ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی برلے میں لکھا ہے سن رائز جو ہے نا جی آج
وہ 7:45 ہے دعوت اسلامی کے ایپ پر۔ تو یہ آپ پچھلے سال کا چیک کر لیں، اس سے پچھلے کا، بلکہ 100 سال پچھلا چیک کر لیں، یہ آپ کو یہی ملے گا اور آئندہ بھی یہی ملے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو چاہے آپ یو کے میں ہو یا پاکستان میں، 2 اور 2 4 ہی ہیں۔ تو یہ نمازوں کے اوقات کا ایسا یہ قانون ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہر ملک میں سیم ہی رول اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 22، 23، 24، 25 یہ آپ نے خود دیکھ لینے ہیں۔ 26 بھی اگر پڑھ لیں، 27 بھی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ 28، 29 یہ میں پڑھتا ہوں۔ جو نماز وقت مباح یا مکروہ میں شروع کر کے فاسد کر دی تھی، اس کو بھی ان اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے۔ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہاں پر۔ اب مجھے آپ لوگوں کو کچھ کہنے کی حاجت نہیں رہی، وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا بھی بہتر کا کیا مطلب ہے، مستحب کا کیا مطلب ہے، افضل کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ ان 3 مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں۔ کیا اس کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا مکروہ قرار دیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خلاف اولا، یعنی کہ بہتر ہے کہ تلاوت نہ کریں، اگر کریں گے تو 100% جائز کار ثواب، مگر اس وقت تلاوت کی بجائے ذکر و درود میں زیادہ ثواب ہے، فضیلت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو عوام اگر آپ کے گاؤں میں، شہر میں فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورج طلوع کر جاتا ہے، مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ تلاوت کر رہے ہیں، کبھی بھی ان کو منع نہ کیجیے گا۔ میرا تو یہ مشورہ، ان کو یہ مسئلہ بھی نہ بتائیے گا کہ بھی بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود میں مشغول رہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں کہ عوام جو ہے نا ایسی ہے کہ ان کو جو کہہ دیا نا آپ نے، جو ماننے والے ہیں وہ اتنا مان لیتے ہیں کہ پھر وہ تلاوت چھوڑ تو دیں گے مگر تلاوت کریں گے نہیں اس وقت، اور کریں گے ذکر و درود بھی نہیں ہے اس وقت۔ آ رہی سمجھ آپ کو کہ بعض اوقات ہم کسی کو مستحب پہ چلانے کے لیے اس کی سنت بھی چھڑا دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں مستحبات پہ عمل کرنے کے لیے معاذ اللہ کتنے گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو بہت احتیاط سے مسئلہ بیان کرنا ہے، بہت احتیاط سے مسئلہ بتانا ہے، اور یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بھی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے مکروہ ٹائم پہ، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آ رہی سمجھ آپ کو؟ وہ ہے نا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ اگر کوئی کرے تو اس کی مثال بھی دی ہے پنجابی میں، اس کی مثال گویا ایسے ہے، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی، یعنی کہ اتنی لذیذ میٹھی کھیر پکائی ہے اور اس کو دے رہے ہیں جس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے، کتوں کو دے رہے ہیں، ان کی تو خوراک نہیں ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم مطلب مسائل شرعیہ سیکھتے ہیں نا، اس میں حکمت اور بصیرت سے کام لینا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، اور اپنے بچوں میں بالخصوص فیملی میں اور مطلب لوگوں میں بھی مسائل بتائیں، دین سکھائیں، ان کو سمجھائیں ان کو، ٹھیک ہے؟
اور یہ مسائل بھی ان کو مستحب کیا ہے مستحب کیا نہیں ہے ضرور بتائیں ان کو، مگر پھر پورا مسئلہ بتائیں ان کو۔ خالی ان کو جا کے کان میں کہہ دینا جی تلاوت کرتے کرتے کو بھی اس وقت تلاوت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بند کر کے بیٹھ جائے گا، دوبارہ پڑھے گا بھی نہیں۔ اگر آپ اس کو پوری تمہید باندھ کے بتائیں گے نا بھی یہ افضل ہے، یہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 1 منٹ میں مسئلہ نہ بتائیں مستحب والا، 10 منٹ اس پہ لگا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پوری بات ضرور سکھائیں۔ اور اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے نا تو پھر اس کو نہ چھیڑیں۔ کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 30 ہے 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے، اور ان کے بعد یعنی 6 اور 12 میں فرائض و واجبات و نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کی بھی ممانعت ہے۔ نمبر 1 طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے اس درمیان میں سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ 31 اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پیشتر نماز نفل پڑھ رہا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا کہ فجر طلوع کار آئی تو دوسری بھی پڑھ کر پوری کر لے، اور یہ دونوں رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اور اگر 4 رکعت کی نیت کی تھی اور 1 رکعت کے بعد طلوع فجر ہوا اور چاروں رکعتیں پوری کر لیں تو پچھلی 2 رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 32 نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اگرچہ وقت وسیع باقی ہو، اگرچہ سنت فجر فرض سے پہلے نہ پڑھی تھی اور اب پڑھنا چاہتا ہو، جائز نہیں ہے۔ فرض سے پیشتر سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور اب فرض کے بعد اس کی قضا پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جائز وقت کون سا ہے؟ اگر سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی، فرض پڑھ لیے ہیں تو سن رائز کے 20 منٹ جب گزر جائیں اس کے بعد پڑھی جائیں سنتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا جب بھی جماعت مل جائے گی، اگرچہ قادم میں شرکت ہوگی تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ اور دور سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو، اور جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت جاتی رہے گی، اور سنت کے خیال سے جماعت ترک کی یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور باقی نمازوں میں اگرچہ جماعت ملنا معلوم ہو، سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر میں صرف ہے کہ سنتیں پڑھ کے اگر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے تو اس طرح کر لے، اور باقیوں میں سنتیں چھوڑ دے، سیدھا جماعت میں جائے۔ نمبر 3 نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل منع ہے۔ نماز عصر سے، وقت عصر سے نہیں ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد نفل نماز شروع کر کے توڑ دی تھی تو اس کی قضا بھی اس وقت میں منع ہے، اور پڑھ لی تو ناکافی ہے، قضا اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوئی۔ غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، مگر امام ابن حمام نے 2 رکعت خفیف کا استثناء فرمایا۔ مگر عام جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا اور مغرب کے فرض ابھی نہیں پڑھے تو جو نفل وغیرہ نہ پڑھے جائیں۔ نمبر 5 جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی۔ عین خطبہ کے وقت اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا اور جمعہ کا ہو یا خطبہ عیدین یا کسوف و استسقاء و حج و نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی ناجائز ہے خطبہ کے وقت، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جمعہ کی سنتیں شروع کی تھیں کہ امام خطبہ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا 4 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لے۔ نماز عیدین سے پیشتر نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ و مسجد میں۔ نماز عیدین کے بعد نفل مکروہ ہے جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ عرفات میں جو ظہر و عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل و سنت مکروہ ہے،
مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء جمع کی جاتی ہیں فقط ان کے درمیان میں نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مزدلفہ میں مغرب و عشاء اکٹھی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں بخشے، اور بار بار ہمیں میٹھا مدینہ بادب حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر و ظہر مکروہ ہے۔ جس بات سے دل بٹے، یعنی توجہ ڈائیورٹ ہو اور دفع کر سکتا ہو، اسے بے دفع کیے ہر نماز مکروہ ہے۔ مثلاً پاخانے یا پیشاب یا ریاح کا غلبہ ہو، مگر جب وقت جاتا ہو تو پڑھ لے پھر پھیرے۔ یوں ہی کھانا سامنے اگر اس کی خواہش ہو، غرض کوئی ایسا امر درپیش ہو جس سے دل بٹے، خشوع میں فرق آئے، ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فجر و ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہیں، یعنی یہ نمازیں اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائیں اصلاً مکروہ نہیں۔ تو آج ہم نے اللہ کے فضل سے نماز کی مستحب اوقات اور مکروہ اوقات ان کا بیان پڑھا ہے، سنا ہے۔ آگے ہے اذان کا بیان۔ اس میں احادیث مبارکہ جو ہیں آپ نے خود ہی پڑھنی ہیں حسب معمول، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں لینی ہیں۔ اور جب یہ پڑھتے ہیں نا حدیث کے آخر میں جہاں لکھا 1 3 5 4، اس کو پیج کے بالکل آخر میں دیکھیں، اس میں حدیث مبارکہ کی جو اصل کتابیں ہیں نا ان کے حوالے دیے گئے ہیں، ریفرنس دیے گئے ہیں کہ کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ حدیثیں بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان کتابوں سے ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل سے ہیں، مطلب مسلم شریف سے ہیں، اور بڑی زبردست یہ ترکیب ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ضرور دیکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ مسائل فقہیہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اذان عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہیں۔ الفاظ اذان یہ ہیں، یہ اذان کے جو الفاظ مبارکہ لکھے ہوئے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1، فرض پنجگانہ کے انہی میں جمعہ بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کیے جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ قضاء نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، اور کہہ لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ مسئلہ 4 اور 5 آپ خود دیکھ لیجئے گا، 6 7 8 یہ بھی آپ نے خود دیکھنا ہے، 9 10 11 بھی آپ نے دیکھنا ہے، 12 یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ بچے اور مغموم کے کان میں اور مرغی والے اور غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں لڑائی کی شدت اور آتش زدگی یعنی آگ لگی ہو معاذ اللہ، اس کے وقت اور بعد دفن میت کو دفنانے کے بعد، اور جن کی سرکشی کے وقت، اور مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان مستحب ہے۔ وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے۔ یہ مدنی چینل پہ پچھلے دنوں اذان ہوتی تھی کرونا کی وجہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے۔ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی گناہ گار ہوں گی اور اعادہ کی جائے۔ باقی یہ 13 14 15 16 17 18 مسئلہ آپ نے انشاءاللہ تعالی خود ہی دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اور اذان کا جو بیان ہے میرے خیال سے یہ مشکل نہیں ہے۔ اذان کے حوالے سے جو مسائل ہیں نا اس میں بیان کیے گئے، باقی یہ سارے آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ میں
آخری مسئلہ پڑھنے لگا ہوں 72۔ متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متاخرین نے، بعد کے علماء نے، جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی، اور اب اسی پر فتویٰ ہے۔ مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے وہ انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے، خالصاً للہ عز وجل، اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز بلکہ بہتر ہے، اور یہ اجرت نہیں، جبکہ المعہود کالمشروط کی حد تک نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں پہ استقامت دے، حکام شرعیہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سبق میں نماز کی شرطوں کا بیان ہم پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایک ہی لیسن میں اس کو بھی مکمل کیا جائے۔